آخر میں ایک نچوڑ دیا، یہ قرآن بھی ہے اور حدیث قدسی بھی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، وسیع ہے۔ ایک جگہ قرآن میں ہے کہ میں نے اپنے نفس پر تم پر رحمت فرض کر لی ہے۔ اب یہ وہ صفت ہے جو خاص طور پہ مینشن کی گئی، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے دوسری مخلوق پر جس سے ان کا واسطہ پڑے اس پر رحمت کا طریقہ اپنائیں، رحمت کا طریقہ اپنائیں، اس پہ رحم کریں۔ اب رحم کیا ہے؟ رحمت کا اصل اصول یہ ہے کہ بن مانگے دیا جائے۔ مانگنے پر دینا بھی ٹھیک ہے مگر بڑھیا نہیں ہے، بن مانگے دیا جائے، معافی طلب کیے بغیر معاف کیا جائے، روٹی مانگے بغیر بھوکے کو کھانا کھلایا جائے۔ تو جب آپ یہ پریکٹس کر لیں گے اپنی زندگی میں کہ دوسروں کا بوجھ خوش دلی کے ساتھ اٹھانا شروع کر دیں گے تو آپ کا کام رحمت کا ہو جائے گا، رحم کا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے رحمت للعالمین فرمایا گیا کہ آپ ساری قوموں کا، امتوں کا بوجھ اٹھائیں گے، سب کی شفاعت فرمائیں گے، سب کے لیے بخشش طلب فرمائیں گے۔ اور ویسے بھی آپ نے جتنی بھی آپ کی تعلیمات ہیں، وہ انسان ہوں، جانور ہوں، چرندے ہوں، پرندے ہوں، سب پھول ہوں، پتے ہوں، سب پہ رحم کی آپ کی تعلیمات ہیں۔ تو اگر آپ میں رحم نہیں بڑھتا اور آپ کے زندگی کے کام جو ہیں وہ رحم کے بغیر ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا تعلق پروردگار عالم سے منقطع ہو چکا ہے۔ کیونکہ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نفس پر رحمت کو فرض کر لیا ہے اور میری رحمت میرے غضب سے بہت وسیع ہے، اور پھر بھی انسان اگر دوسروں پہ رحم نہیں کرتا تو پھر وہ کہاں کھڑا ہے؟ کیا وہ اللہ کا باغی ہے؟ اللہ سے بھاگا ہوا ہے؟ کوئی مفرور ہے؟ کون ہے؟ تو شمس تبریز علیہ رحمہ نے اس میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ایک تو صبغت اللہ ہو جاؤ اور دوسرے مخلوق کے لیے رحمت بن جاؤ۔ میں درود شریف کے حوالے سے بھی یہ بات لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ جب تم درود شریف پڑھتے ہو تو اصل درود یہ بنتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے رحمت بن جاؤ، کیونکہ درود شریف میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہو، رحمت کی اور برکت کی اور سلامتی کی۔ تو جب تک تم خود اس روپ میں نہ ڈھل جاؤ اور معاشرے کے لیے، انسانوں کے لیے رحمت نہ بن جاؤ تو یہ مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہیں، زحمت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے شمس تبریز کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے صبغت اللہ بننے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کی صفات کو پریکٹس کرنا ہے، وہ صفات جو ایک مخلوق کر سکتی ہے۔ آپ الہ نہیں ہیں، آپ کو کبر الاؤ نہیں ہے، آپ خالق نہیں ہیں، وہ اکیلا ہے۔ مگر جو کمالات اللہ کرتا ہے، رحم کرتا ہے اپنی مخلوق پر، اس کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ جو اس کا رویہ ہے اس کو آپ نے اپنانا ہے اور صبغت اللہ بننا ہے اور اللہ کی رحمت کو بطور خاص اپنانا ہے۔